مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان سیزن 6۔ ناظرین، ایک نئے پروگرام اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں اور ہمارے درمیان ایک نئے مہمان موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف پہلے کرا دیا جائے۔ ہمارے درمیان آج اسٹوڈیو میں پاسٹر انیل جان موجود ہیں۔ ایف جی بائبل کالج میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں اور کیمپس کے پاسٹر ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں سے فل ٹائم بائبل کالج میں خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ سو پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ تھینک یو، مائی پلیجر۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کے خادم آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے وسیلہ سے آج ہم ایک بار پھر خدا کے منہ کی باتوں کو سیکھیں گے۔ خدا کے خادم ٹم کیلر نے کہا کہ خدا کا کلام کامل ہے اور لاخطا ہے۔ خدا جو کامل ہے اپنے لوگوں کو ایسا کلام بخشے گا جو کامل ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ایسا کلام دیتا ہے جو کامل ہے، لاخطا ہے اور جس میں کوئی کسی قسم کی ایرر نہیں ہے۔ خدا کے کلام پر ہی آج ہم بات کریں گے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صداقت بائبل، یعنی کلام مقدس کی سچائی کیا ہے۔ ان باتوں پر آج ہم غور کریں گے اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں واٹ از دا ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام کیا ہے اور کیا اس کی مختلف اشکال ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر وسیم، اور اس ٹاپک کے لیے بہت ضروری یہ ٹاپک ہے۔ جی نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو بائبل کو جاننا چاہتے ہیں اور اس کو لے کر ان کے دل میں سوالات ہیں۔ جی، خدا کے کلام سے کیا مراد ہے؟ جی، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کتاب کو خدا کا کلام کیوں کہتے ہیں۔ اور بھی کتابیں ہیں، اچھی کتابیں، بہت اچھی ہی چاہے کیوں نہ ہو، جی، ہم ان کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے ماں سوائے ان 66 کتابوں کے۔ آمین۔ ان میں ایسا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ خدا کا الہام ہے۔ جی، الہام۔ اب لفظ الہام سے کیا مراد ہے؟ الہام جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو انسپائرڈ کرنا یا پھر خدا کا دم، خدا کا سانس۔ اگر اس کی تعریف کی جائے تو خدا کا روح جب عام انسانوں کو تحریک دیتا رہا، ان کو موٹیویٹ کرتا رہا، وہ مختلف ادوار سے تعلق رکھتے، مختلف ٹیلنٹس ان کے، اور ایون وہ مختلف زندگی کے پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پاک روح کے وسیلے سے روح القدس نے ان کو روبوٹ کی طرح استعمال نہیں کیا۔ یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ روح القدس نے ان کی شخصیات کو انسپائر کیا، تحریک دی، استعمال کیا۔ بڑی اہم یہ بات ہے، اور جب میں اس پر غور کرتا ہوں میں خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ مختلف لوگ مختلف ادوار سے، لیکن روح ایک ہی ہے۔ اسی لیے بائبل میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ آمین۔ انہوں نے جب لکھا تو ان کو روح نے انسپائر کیا اور وہ کہتے خدا فرماتا ہے۔ آمین۔ آپ جب نبیوں کے صحیفے پڑھتے ہیں تو بیشتر بار یسایہ کی کتاب، یرمیہ کی کتاب، حزقیل کی کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا خدا فرماتا ہے۔ جی، اس لیے ہم اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، یعنی خدا نے انسانوں کے ساتھ بات کی ہے، روح القدس کے وسیلے سے انسانوں کو ہی استعمال کر کے انسانوں کی زبان میں۔ دوسرا حصہ ہے سوال کا، کیا اس کی مختلف اشکال ہیں؟ جی، کلام کی مختلف اشکال ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ تحریری کلام ہے۔ آمین۔ 66 کتابیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو کچھ یہ ہے ہمارے پاس، اس طرح کی کوئی اور چیز، ذریعہ ہمارے پاس نہیں خدا کو جاننے کا۔ لیکن خدا مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر انسانوں پر کرتا رہا۔ فور ایگزامپل، خداوند نے پیدائش کی کتاب میں فرعون کے ساتھ تھرو ڈریم بات کی، ابھی ملک کے ساتھ تھرو ڈریم بات کی۔ نبوکت نظر، اس کے پاس یہ لکھا ہوا کلام، اس کی سمجھ نہیں تھی،
خدا نے بات کی اس کے ساتھ. آج بھی خدا خواب اور رویا کو استعمال کرتا ہے, بات کرتا ہے. اس کے علاوہ خدا نیچر کے ذریعے بھی کلام کرتا ہے. اگر زبور 19 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. دن سے دن اور رات سے رات بات کرتے ہیں. نہ سننا ہے نہ کلام, لیکن ان کا سر ساری دنیا پر جاتا ہے. یہاں پر ہمیں یہی تاثر ملتا ہے. رومنز چیپٹر 1 اور اس کے آئی تھنک دوسرے پیسج میں یہ لکھا ہوا ہے, خدا بنائی ہوئی چیزوں کے وسیلے سے اپنی اندیکھی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے. اٹ مینس کہ خدا تھرو نیچر بھی بات کرتا ہے, لیکن ان دی اینڈ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ خدا ہاں مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے, لیکن یہ جو کتاب ہے یہ اوتھینٹک ترین سورس ہے ہمارے پاس خدا کے کلام کا. خواب اس کی جگہ نہیں لے سکتے, رویا اس کی جگہ نہیں لے سکتی. نیچر یہ لیڈ کرتی ہے اس کی طرف. یہ الٹیمیٹ ریویلیشن آف ٹرائیون گاڈ ہے. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, بہت خوبصورت. ہم نے خداوند کے کلام کے متعلق سیکھا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے سب سے پہلے الہامی ہے. اٹ از دا بریتھ آف گاڈ, خدا کی سانس ہے, اور خدا نے مختلف شخصیات کو انسپائر کیا, انہیں ربورٹ کے طور پر نہیں بلکہ ان کی شخصیات کو استعمال کرتے ہوئے یہ کلام ہم تک پہنچایا. اور اسی تناظر میں ہم کلام مقدس میں بار بار دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ خداوند فرماتا ہے, خدا نے کہا, خداوند نے کلام کیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی مختلف اشکال بھی ہو سکتی ہیں یا ہیں. خدا کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں 66 کتابیں بائبل مقدس ہے, اس کے علاوہ خدا تھرو نیچر انسان کے وسیلہ سے, خواب اور رویا سے بھی کلام کرتا ہے. سو تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ بائبل مقدس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی کلیدی آیت اور ایک اہم آیت اکثر بیان کی جاتی ہے, کوٹ کی جاتی ہے. میری مراد 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16 تا 17 آیات سے ہے. سو اس آیت پر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے روشنی ڈالیں تاکہ ہم بائبل کی سچائی کو جان سکیں کہ بائبل کیا ہے. جیسے یوحنا 3:16 جی بڑی ہی دل عزیز آیت ہے, آمین. ایسے ہی یہ 2 تیموتھیوس 3:16 جی یہ بھی بڑی ہی جو بائبل کے ٹیچر اور پریچر ہیں ان کے نزدیک دل عزیز آیت ہے. اس کو میں ایک مرتبہ پڑھے دیتا ہوں. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. آمین آمین. اس آیت کے 3 حصے ہیں. جی پہلا حصہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو ہمارے پاس ہے یہ خدا کے الہام سے ہے. یعنی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے الہام کے حوالے سے, یہاں پھر چونکہ یہ لفظ آ گیا. ہماری بائبل یہ ڈکٹیشن نہیں بلکہ انسپائریشن ہے. انسپائریشن. دیر از ڈفرنس ان ڈکٹیشن اور انسپائریشن. ہاں کئی بار فرشتے آئے, انہوں نے دکھایا رویاؤں کو, جیسے جان ہے ریویلیشن میں اس کو دکھائی گئی چیزیں, لیکن اس نے پھر اپنے الفاظ میں جو اس کو محسوس ہوا کہ یہ اس ریویلیشن کا اظہار ہو سکتے ہیں اس نے استعمال کیے. ہم یرمیہ کو دیکھیں, یسایہ کو دیکھیں تو یسایہ نے کئی بار نبوت کو شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے. یعنی خداوند کے روح نے اس کے شاعری کے سکل کو بھی استعمال کر لیا ہے. لیکن جب ہم ایلیا کی بات کرتے ہیں وہ تھنڈر بولٹ کی طرح آتا ہے. خدا فرماتا ہے آسمان بند رہے گا, کوئی شاعری نہیں, لیکن کلام تو وہ بھی ہے. وہ بھی چونکہ لکھا گیا تو ہمارے پاس اس کی زندگی کلام ایک الہام کے طور پر ہے. تو خدا کا الہام یہ انسپائریشن جس کے لیے پطرس نے تعویل لفظ اردو میں ہمارے پاس استعمال کیا. روح القدس موٹیویٹ کرتا رہا تھرو دا پیشنز, ان کی سوچوں میں, ان کے جذبات میں
ان کو ایسا اس نے اپنے قوت کے نیچے ان کو لیا کہ انہوں نے اس الہام کو تحریر کیا. تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے یہاں پر لفظ ہے ٹریننگ، پائیڈیا. یہ خاص ٹرم استعمال ہوتی بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے. جیسے جیسے وہ بڑھتے ان کو اس پروسیس میں سے گزارا جاتا. تو اٹ مینس کہ ایک بلیور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو بڑھانے والی چیز اٹس اے ورڈ آف گاڈ. جب وہ اس کلام کے جہان میں رہتا ہے، اس سے نرشٹ ہوتا ہے، اس کی جڑیں اس میں مضبوط ہوتی ہیں، وہ تعلیم پاتا ہے، خدا کے بارے میں ایجوکیٹ ہوتا ہے. ہو از مائی گاڈ، اس کی ول کیا ہے. جی. الزام سے مراد جب وہ روح القدس کے اثر کے نیچے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو یہ کلام اس کو بہت ساری باتوں میں مجرم اس لحاظ سے ٹھہراتا ہے، یہ گناہ تیری زندگی میں ہے، تجھے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس گناہ کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، اصلاح دی جاتی ہے. میں اپنی بائبل سٹڈی میں ہر روز امثال کی کتاب پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں عملی حکمت بیان کی گئی ہے، ہمیں اصلاح دی گئی ہے، ہاؤ ٹو لیو گاڈلی رائچس لائف. راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. جی. بینیفیشل، روحانی فائدہ، ہماری مسیحی زندگیوں کے لیے فائدہ. اب تا کے لفظ یہ مقصد کو ظاہر کرتا ہے. جی. بائبل کو پڑھنے کا، دینے کا ہمیں مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو پڑھ کر اس کے جسٹ اسکالر بن جائیں، دوسروں سے مشکل سوالات کر پائیں. اس کا مقصد یہ ہے مرد خدا. یہ جو لفظ مرد خدا ہے یہ نیو ٹیسٹامنٹ میں تیموتھیوس کے اندر استعمال ہوا ہے اور تیموتھیوس کو ہی کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے مین آف گاڈ، دا مین ہو از ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ، جو کلی طور پر خدا کے لیے مخصوص ہے. یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کامل بنے، میچور ہو. کامل سے مراد یہ نہیں اس میں کوئی سن نہ باقی رہے، وہ میچورٹی کی طرف بڑھے، وہ روحانی سمجھ اور بلوغت میں بڑھتا جائے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. ونڈرفل. یعنی بائبل کو پڑھے بغیر یہ تاکہ نہیں آ سکتا. اور میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو بائبل کو بائی پاس کر کے یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. مجھے شاید یہ کہنے کی جرت ہے کہ یہ مشکل ہی نہیں، مجھے تو امپاسبل لگتا ہے. جب آپ خدا کی مرضی ہی نہیں جانتے تو اس مرضی میں کامل کیسے ہوں گے؟ جی میں تو دعا ہی بڑی کرتا ہوں، مجھے بائبل پڑھنے کا، میں دعا کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن بائبل اور دعا یہ دونوں ڈیووشنل لائف کا حصہ ہیں. ان دونوں کو پڑھیں گے تو ہم کاملیت کی طرف بڑھیں گے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اور ہم نے ایک بڑی خوبصورت اور کلیدی آیت پر غور کیا کہ خدا کا کلام جو ہے اس کا ہر ایک حصہ، ریٹن ورڈ آف گاڈ، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام، بریتھ آف گاڈ، خدا کے سانس سے، خدا کے منہ سے نکلا ہے، وہ تعلیم، الزام، اصلاح، کریکشن، انکریجمنٹ، ٹیچنگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ہم سب کے لیے فائدہ مند بھی ہے. سو تھینک یو سو مچ. خدا کا کلام سچا اور کامل اور کریکٹ اور کمپلیٹ ہے، جس کے وسیلہ سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، کریکشن بھی ہوتی ہے، ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ٹیچنگ بھی ہوتی ہے. سو خدا ہم کا شکر کرتے ہیں خدا ہم کے زندہ کلام کے لیے. اسی تناظر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان آخری ایام میں when we see evil and sin around us، ہر طرف ہمیں بدی نظر آتی ہے، ایک عام ایماندار کے لیے خداوند کے کلام کا مطالعہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں آخری ایام کی، جی، تو ایک دو بائبل کے مصنف ہیں جو بڑا کھل کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اسپیشلی آف نیو ٹیسٹمنٹ. ان میں ایک تو اپوسٹل جان ہے، اس کے جو 3 خطوط ہیں، جی، وہ اپوسٹسی پر، گمراہی پر
بہت بات کرتا ہے. بے دینی پر یہودا نے بڑی بات کی ہے. خداوند یسوع نے خود متی کی انجیل 24ویں باب میں اس بات کا ہمیں اشارہ نشان دیا کہ جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے, بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اگر ممکن ہو, یہاں پر لکھا ہے اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. یعنی یہ گمراہی اس قدر شدید ہوگی. اور بائبل کے تاثر کو جب ہم سمجھتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ جیسے جیسے مسیح کی آمد قریب ہوگی گمراہی بڑھتی جائے گی. ہر دور میں ہی بائبل مقدس کی اہمیت, اس کا مقام, حیثیت یکتا لاسانی ہے. مسیحی زندگی میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائبل وہ کیک نہیں جو 1 سال کے بعد کاٹا جاتا ہے. یہ روز کی روٹی ہے جو ایماندار کو روز کھانی ہے اور خدا میں مضبوط ہونا ہے. اگر ایماندار اس کتاب کے ساتھ زندہ شخصی رشتہ قائم نہیں کرے گا تو وہ آسانی کے ساتھ اخیر زمانے میں گمراہی کا شکار ہو جائے گا. میرے عزیز بھائی اور بہن جو سن رہے ہیں, آپ غور کریں, سوشل میڈیا اور بہت سارے ذرائع دنیا کے اندر جو انسانی نظریات اور حکمت ہے وہ کیسے پھیلائی جا رہی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا خیال, کوئی نہ کوئی نئی سوچ. اور میں اس میں کچھ زیادہ ایکسٹرا اسپرچل نہیں آئی تھنک ہوں گا اگر میں یہ بات کروں کہ شیطان وہ سارا ہفتہ ہی پریچ کرتا ہے, اس کے پاس کوئی چرچ نہیں ہے, لیکن وہ بہت سارے میڈیمز کو استعمال کر کے اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. لیکن لوگ سنڈے کو وہ بھی اکثر لیٹ آتے ہیں, 1 گھنٹہ مشکل کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ بھی آدھی ادھوری سمجھ توجہ کے ساتھ کلام سنتے ہیں. ایسے میں گمراہی کے خلاف وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ بہت مشکل ہے. انہیں اپنی شخصی زندگیوں میں بائبل ریڈنگ کو پڑھنا, سمجھ کے ساتھ پڑھنا, اسے حصہ بنانا ہوگا. ادروائز وہ ایسی راہوں پر چلیں گے جو ان کو سیدھی معلوم ہوں گی, لیکن اس کی انتہا میں موت ہوگی. اس لیے بائبل کو پڑھنا اور سمجھ کے ساتھ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. جیسے جیسے اخیر زمانہ نزدیک, بلکہ ابھی ہے یہ خیر زمانہ, آخری ایام میں پڑھنا چاہیے اسے. تھینک یو سو مچ اس وضاحت کے لیے کہ آخری ایام میں کلام مقدس کا مطالعہ کس قدر اہم ہے. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از ایول اراؤنڈ اس, ہر طرف, بلکہ آج کے دور میں جب میڈیا اور ڈفرنٹ ٹولز میڈیا کے ہمارے ہاتھوں میں موجود رہتے ہیں اور دشمن جو ہے ان کو بکثرت استعمال کر رہا ہے, یعنی موبائل فونز ہیں, انٹرنیٹ ہے, میڈیا ہے, ان سارے چینلز کی وساطت سے, ان کی مدد سے دشمن جو ہے اپنا کام تیزی سے کرتا جا رہا ہے اور بدی کو پھیلا رہا ہے. اس لیے ہر ایماندار کو چاہیے کہ وہ بائبل مقدس کے ہتھیار کو لے اور دشمن کے ان سارے تیروں کا مقابلہ کر سکے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر غور کریں, ان کی زندگی کو پڑھیں, تو خداوند یسوع مسیح نے بھی جب ابلیس کا سامنا کیا تو انہوں نے خدا کے زندہ کلام کو ہتھیار بنایا, اور دشمن نے, ابلیس نے جب انہیں آزمایا تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ لکھا ہے. خداوند کے ریٹن ورڈ, لوگوس یا لکھے ہوئے کلام پر انہوں نے زور دیا اور اس کے وسیلہ سے دشمن کو شکست دی. سو میرے عزیزو, اگر آپ بھی ان آخری ایام میں, اینڈ ٹائمز میں, جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی قریب ہے, خداوند اپنی دلہن کو, ایمانداروں کو اور اس کے پاک لوگوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں, تو ہمیں کلام کی سچائیوں سے نہ صرف واقف ہونا ہے, کلام کو اپنی روزمرہ کی روٹی بھی بنانا ہے, جیسے خدا کے خادم ذکر کر رہے تھے. سو آئیے ہم خدا کے کلام پر غور کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, ان کی سچائیوں کو جانتے رہیں, تاکہ ان آخری ایام میں ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایمان پر قائم رہ سکیں. سو پاسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے, اور خدا کا شکر کرتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ نے ناظرین آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی, اور اگر آپ خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں
تو دیکھتے رہیں جیسی ٹی وی پر ارکان ایمان، اور اس کے لیے آپ یوٹیوب پر بھی ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، جیسی ٹی وی پاک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ان سارے پروگرامز کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔